رمضان کی رحمتیں ہم سب سمیٹ سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے رمضان و لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین پر جو کنکریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجیے، اس رات میں ایک اچھا عمل، یعنی آپ تسبیح کریں، حمد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی اچھا کام آپ کریں عبادت کا، تو وہ عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، تو اس لیے پوری کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لیے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لیے۔ اصل بات ٹائم مینجمنٹ کی ہے۔ وقت تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، پھر ہم نے چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے کام ہیں جو چھوڑے جا سکتے ہیں، جن کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، جن کے بغیر بھی کام چل جائے گا، اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو لازمی کر لیا جانا چاہیے۔ تو آپ سب کچھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کی لمٹس ہیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، واٹس موسٹ امپورٹنٹ، تو اس کو آپ لے لیجئے۔ اسی طرح عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے اس مہینے میں، پھر سارے رمضان کے مقابلے میں آخری عشرے میں، پھر سارے آخری عشرے کے مقابلے میں طاق راتوں میں، اور پھر طاق راتوں میں سے خاص طور پر لیلۃ القدر۔ یعنی آہستہ آہستہ انسان بہت سی غیر ضروری چیزیں چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا رمضان ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں انسان کو غیر اہم کو چھوڑنے کے لیے ایک تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی آخرت پر فوکس کر لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن کھائے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے نا، سارا وقت پانی پیے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں پہلے سے۔ اسی طرح اور کئی کام ہیں جو ہم نہیں کر رہے رمضان کی وجہ سے، تو کام چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں اکٹھی ہو گئی ہیں، غیر ضروری جنک قسم کی چیزیں، ان سب کو ہم مائنس کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ ایک ہفتہ جو ہے لاسٹ ویک، اس میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ والقلب متوجہ الی اللہ، دل سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو عبادت کرتے وقت، نہ کہ کسی کا مقابلہ یا کسی کے اوپر اپنی عبادت کی بڑائی جتانا۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، یعنی جیسے لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں یا گھروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مل کے عبادت کر لیتے ہیں تاکہ اگر نیند آئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ دیں اور جاگ سکیں، تو ایسی صورت میں اگر اکٹھے ہوں تو شور ہنگامہ، اونچی آوازوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پوری توجہ عبادت پر ہی رہنی چاہیے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے میں ہی رات گزار دیں، کیونکہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ شب قدر کی علامتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی۔ پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں، جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پھوٹ رہی ہوتی جسے فجر کے قریب آپ دیکھیں۔ تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہوتی، روشنی نہیں دے رہا ہوتا، یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی، آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس میں چاند نصف نہیں ہوتا بلکہ اس نصف کا بھی نصف ہو چکا ہوتا ہے، کنارہ یعنی کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ آخری راتوں کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، ڈل ہوتا ہے۔ حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ اس رات کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اور راوی نے حدیث ذکر کی یہاں تک کہ فرمایا آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، یعنی طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں۔ جب پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت ہی میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 ٹائمز۔ اب 15 ٹائمز کے لیے آپ کو یوں گننے کی اجازت نہیں، انگلیوں پر یوں اجازت آپ کیا کر سکتے ہیں، مثلا آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو ایک کو گننے کے لیے ایک انگلی کو پریس کر دیں، دوسری کو دوسری، تیسری چوتھی، پانچویں، جو پڑھتے جائیں دونوں ہاتھوں سے، اور جب 2 ہاتھ ہو جائے تو پہلے پہ پھر آ جائے تو اس سے کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں تسبیح تو پھر ان کو خلل ہو جاتا ہے، یا بعض پھر ہاتھوں پہ زیادہ اشارہ کرنے لگتے ہیں۔ نماز میں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، بس یہ کہ انگلیاں پریس کر کے نمبر اپنا کاؤنٹ یاد رکھیں۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو کھڑا ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ایک رکعت میں 75 یعنی 75 تسبیحات ہوئی۔ اسی طرح 4 رکعات میں پڑھیں۔ اگر طاقت ہو تو یہ نماز ہر روز پڑھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کیا کہا کہ اگر آپ پڑھ سکے تو ہر روز پڑھیں، اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں 1 بار پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو عمر میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ لیکن یہ نماز جس میں اللہ کی بہت زیادہ کثرت سے تسبیح بیان کی جاتی ہے تو یہ کم از کم ہمیں بھی زندگی میں 1 بار پڑھی لینی چاہیے۔ عموماً لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ رمضان ہی کو اس کے لیے مختص کر لیں، جب بھی موقع ہو، کوئی بھی چھٹی آ رہی ہو آگے چند دنوں میں تو اس میں پڑھ لیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے یہ اگر آپ غور کریں تو لوگوں پر سب سے بھاری ہوتی ہے، سب سے مشکل عبادت ہونے لگتی ہے۔ لوگ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، دوسروں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، اور بھی نیکی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن نماز بھاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، یہ نماز کے لیے اٹھانا یا نماز کی طرف لانا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس نے خود سجدے سے انکار کیا تھا، اور جب وہ ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میری ذلت اور رسوائی کہ میں نے جس چیز سے انکار کیا آدم نے
اسی کو اختیار کر لیا. اس کے لیے بہت زیادہ جلنے کوڑنے کا مقام ہوتا ہے جب کوئی سجدہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری نہیں لگتی. لہٰذا جب انسان نماز کا ارادہ ہی کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے اور پہلے تو اٹھنے نہیں دیتا، سب سستی اور اس کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً وہ بھاری ہے، بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے آگے دبنے اور عاجزی کرنے والوں کے لیے وہ بھاری نہیں ہے. ان کے لیے اللہ کے آگے جھکنا کچھ مشکل نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کتنے منٹ لگتے ہیں 2 رکعت پڑھنے میں، 4 رکعت پڑھنے میں. اتنی دیر میں بعض اوقات لوگ بیٹھے سوچتے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں. اور اگر اٹھ جائیں، صرف اٹھ ہی جائیں، تو آپ دیکھیں گے اتنی دیر میں نماز بھی ادا ہو جائے. پھر جو وضو ہے تو اس پر اس نے شیطان نے اپنا چیلا مقرر کر رکھا، خنزب، جو اس وقت وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے تم پاک ہی نہیں ہو، کیونکہ وہ شک ڈال دیتا ہے دل میں، تو پھر نماز میں دل ہی نہیں لگتا. جب نماز میں دل نہیں لگتا تو انسان سوچتا ہے ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ. اور خصوصاً نوافل، فرض سے انسان پڑھ ہی لیتا تو کہتا ہے اچھا اتنی محنت بھی تم کرو اور تم پوری طرح پاک صاف بھی نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ. اور میں نے دیکھا ہے وہ بہت سے لوگ تو نفل کوئی نہیں پڑھتے، تو تم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو. اور امام شافعی نے کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ نوافل کے ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ہم اتنی دیر راستے میں کھڑے ہو کے کسی سے باتیں کر لیں گے، کوئی ٹیلی فون کال اٹینڈ کر لیں گے، کوئی اور کام صفائی شروع کر دیں گے، وہ 5 منٹ جس میں 2 نفل ادا ہوتے ہیں وہ ہم کسی بھی کام میں لگا دیں گے، لیکن نفل پڑھنے کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں وہ ایک مشہور حدیث آپ کو شاید پہلے بھی سنائی گئی ہو، بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 لوگ ایک ہی دن مسلمان ہوئے اور دونوں جہاد میں چلے گئے. ان میں سے ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا. تو حضرت طلحہ نے دیکھا کہ جو شخص سال بعد فوت ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، وہ جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو رہا ہے. تو اس کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص نے 1 سال میں 1 ماہ کے روزے بھی رکھے اور 6000 سے زائد نماز کی رکعتیں بھی ادا کی، تو یقیناً اس کا درجہ شہید سے آگے ہو گیا. کیونکہ شہداء اور صالحین کے وہ صالحین میں شمار ہو گئے نا، تو صالحین میں شمار ہونے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز. اور جنت میں درجے ہیں اور انسان کا درجہ ہر سجدے پر یعنی ہر رکعت پر 1 درجہ بڑھ جاتا ہے. کس کو کتنے اونچی جگہ پر گھر ملے گا، کتنا بلند مقام ہوگا، جتنا قرآن یاد ہوگا اور جتنے نماز کے رکعتیں زیادہ ہوں گی. تو جس کا جی چاہے اتنی ہی رکعتیں بڑھا لے. تو اس میں ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخر کتنی دیر لگ جائے گی. ایک کہتی ہے کہ میں نے ایک دن اندازہ کیا کہ کتنی دیر آخر اس سارے کام کو لگتی ہے. 2.5 منٹ لگتے ہیں آرام سے وضو کرنے میں اگر شیطان اس میں بہت وسوسہ نہ ڈالے، اور 5 منٹ لگتے ہیں آرام سے 2 رکعت ادا کرنے میں جس میں انسان قل ہو اللہ پڑھ لے، اور اگر کوئی اور بھی چھوٹی موٹی صورت ادا کر لے تو چند سیکنڈز کا فرق پڑے گا. لیکن جو دولت آپ کو نصیب ہوگی سکون کی اور اطمینان کی، کتنے ہی مسائل اور کتنی ہی فکریں اور غم اور ہم پالے رکھتے ہیں، لیکن اٹھ کے اللہ سے نہیں مدد حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اور جب آپ سجدہ کریں تو اللہ کے قرب کو محسوس کیا کریں کہ میں یہاں اللہ کے قریب ترین ہوں. اب اور پھر سجدے کی حالت میں دعائیں بھی قبول ہوتی. مثلا صبح کے 2 رکعتیں جو ہیں نوافل اشراق کے یا چاشت کے، وہ اگر انسان ادا کر لیتا ہے سارے دن کے لیے اس کو کافی ہو جاتا، سارے کام اس کے سنور جاتے، دن بھر میں برکت ہو جاتی. لیکن وہ 5 منٹ نکالنا ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے، صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا. ٹھیک ہے اگر گھر میں آپ کو موقع نہیں ملا، یہاں آتے ہوئے راستے میں پڑھ لیے. اور جو لوگ تھوڑی دیر بھی پہلے کلاس سے آ جاتے ہیں وہ کلاس روم میں آ کے ادھر ادھر بیٹھ کے انتظار کرنے کے لیے سیدھا مسجد جا کر. آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ کے لیے صاف ستھری مسجد ہر وقت حاضر رہتی ہے. کوئی اس کا دروازہ ایسا نہیں کہ جو بند ہو کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، جب آپ کا جی چاہے جائیں. اور اللہ کے محبوب بندوں کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ ہمارے ہم اور فکریں اور غم تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، کیونکہ زندگی ہے امتحان. ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ اگر کہیں تو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں جمعہ ہے بھی تو وہ بس ایک کھیل ہی ہے، کیونکہ کوئی عالم تو نہیں ہوتا خطبہ دینے کے لیے، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو جمعے کی روح ہے، اسپرٹ، وہ نہیں حاصل ہوتی. جمعے کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، جمع ہونا ہے اور اکٹھے مل کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ سمر میں خاص طور پر بچوں کو اگر باپ نہیں بھی لے جا پاتے تو خود تاکید کے ساتھ انہیں مسجد ضرور پہنچائیں. نماز کے مسائل. ممنوع اوقات میں ایسی نفل نماز نہ پڑھے جس کا سبب نہ ہو. ممنوع اوقات کون سے؟ جب صبح سورج نکل رہا ہو
اندر باہر ہو، جب سورج ڈھل رہا ہو یعنی ظہر سے تھوڑی دیر پہلے، اور مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان اوقات میں سبب کے بغیر نفل نہ پڑے۔ اب آگے آ جائے گا کہ سبب کیا ہوتا ہے، جیسے کہ نماز تسبیح، یعنی ایسے اوقات میں زوال کے اوقات میں نہ پڑھے، کیونکہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت بڑی مؤکد ہے، یعنی بہت اس کی تاکید ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ نفل نمازیں ضعیف ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی ان کی روایات جو ہیں وہ ان سے درجے میں کم ہیں جو زوال کے وقت نماز نہ پڑھنے کی۔ ہاں جن کا کوئی سبب ہو، جیسے تحیت المسجد اور سورج یا چاند گرہن کی نماز اور استسقاء کی نماز وغیرہ، تو ان کے متعلق دونوں قسم کی روایات ہیں کہ زوال کے وقت نہیں بھی پڑھی گئی اور زوال کے اوقات میں بھی پڑھی گئی۔ مثلاً آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے، وہ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی وقت داخل ہوتے، تو چونکہ عموماً تو ہمارے یہاں خواتین مسجد نہیں جاتی، جسے میں نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ جاتے ہیں وہاں اور نماز ادا نہیں کرتے، جا کے ویسے ہی بیٹھ جاتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے، یعنی گھر میں وضو فرماتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر مسجد جاتے۔ تو یہ وضو کے نفل جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تحیت الوضو۔ اسی طرح ہر اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے جیسے حرم میں یا مسجد نبوی میں، تو لوگ فرض سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں، اسی طرح عشاء سے پہلے بھی۔ تو یہ 2 اذانوں کے بیچ کی نماز ہے، یعنی یہ کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی جب جماعت کھڑی ہونے لگتی تھی۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، یعنی مرفوعاً، کہ کوئی بھی جو فرض نماز ہے مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً یعنی مردوں کے لیے اذان اور اقامت کے بیچ میں، اگر وہ مسجد میں ہیں یا ایون گھر پہ ہیں۔ اب گھر پہ اگر وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے اذان کے بعد، تو اس میں اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ یہ نماز سے پہلے کی تحیت اور وضو کے علاوہ۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے، وہ چاشت کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اردو میں چاشت کہتے ہیں، اور اوابین بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الاوابین، کبھی نام سنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحیٰ کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو، اور یہی اوابین کی نماز ہے۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ ایک انابت بھی ہوتی ہے۔ انابت کیا ہوتی؟ کسی بھی موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ایک توبہ ہوتی ہے، توبہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ توبہ میں بھی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، لیکن توبہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انابت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تب بھی، کوئی مسئلہ درپیش ہو تب بھی، کوئی خوشی کا موقع ہو تب بھی، ہر موقع پر کس کی طرف پلٹنا؟ اللہ کی طرف۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اسی سے لفظ منیب ہے۔ قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کی صفت بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر انابت تھی۔ تو انابت ایک بڑی ہی خوبصورت صفت ہے جس میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق واضح ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے، یہ کس درجے کا تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً آپ چل رہے تھے، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ آپ کے دل میں کیا آنا چاہیے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، آپ اپنا جائزہ لیجئے گا، پھر اپنے آپ کو نمبر دیجئے گا کہ آپ کس درجے پر ہیں۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب ہم سوچ سمجھ کے ایکشن نہیں کرتے، یہ ہمارے ریاکشن جو ہوتے ہیں یہ بہت نیچرل ہوتے ہیں، ایک دم منہ سے نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے منہ سے اس وقت؟ اگر قدرتی طور پر یا اللہ، یا رب، یا رحمان، ایک دم اللہ کا نام نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شعوری طور پر بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں ہر حال میں۔ اسی طرح آپ خوشی کی خبر سنتے ہیں تو آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، آپ منیب ہیں، آپ کے اندر انابت ہے۔ اسی طرح کوئی غم کی خبر سنتے ہیں، کوئی دکھ آپ کو پہنچتا ہے، کوئی خیال آپ کو بار بار پریشان کرتا ہے، تو آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ انابت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اواب بھی ہے۔
اواب بھی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان ہوتا ہے، بہت زیادہ پلٹ کر جانے والا، ہر موقع کی مناسبت سے اللہ ہی کی طرف پلٹنا. تو اوابین کی نماز کیوں کہا گیا اس کو؟ آپ صبح اٹھے، سحری کے وقت تہجد پڑھی، فجر پڑھی، پھر آپ کچھ کام کاج کیے، اتنے میں سورج نکل آیا، اشراق پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد جب زوال ہونے سے کچھ دیر پہلے یا درمیان کے مڈ ڈے میں پھر نماز پڑھ لی، پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر عصر پڑھ لی. تو اب یہ اہتمام کون کر رہا ہے؟ بار بار مصلی کی طرف جا رہے، بار بار مصلی کی طرف جا رہے. انابت اور اواب میں فرق ہی ہے. اواب جو ہے وہ یعنی کہ نیکی کے ارادے سے اس طرف بار بار جا رہا ہے. انابت میں یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تب بھی پلٹ رہا ہے اللہ کی طرف، غم آیا، کوئی تکلیف آئی تب بھی پلٹ رہا ہے، بار بار اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ اوابین کی نماز ہے کہ وہ دن کے ایسے وقت میں جب خوب دھوپ چمک چکی ہوتی ہے، وہ اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی ان کو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ بار بار مصلی کی طرف جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں. یعنی یہ 4 رکعتیں جو ہیں اوابین کی بڑی ہی قیمتی رکعتیں ہیں. اس سے انسان اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. پھر دعا کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دعا کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. پھر اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نوافل ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ عز و جل کے اس فرمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں کم سوتے تھے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں. لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام. لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. رواہ ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا. نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں. اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے.
رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے، یعنی صرف خود نہیں، بچوں کو، گھر والوں کو، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، جیسے میں آپ کو توجہ دلا رہی ہوں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے۔ یجتہد، آپ کوشش کرتے، محنت کرتے، فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، ما لا، جو نہیں، یجتہد، وہ کوشش کرتے تھے، فی غیرہ، اس کے سوا کسی اور میں، یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لو، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث، یعنی اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کریں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی با جماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد 2 مزید نیکی کے کام کیا ہیں؟ قرآن کا کثرت سے پڑھنا اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ تو اطاعت نہ کرنا سراسر نقصان کا باعث ہے، تو آپ کی اطاعت دونوں سنتوں پر کرنی چاہیے۔ مطلب ایک تو وہ سنتیں ہیں جو ہدایت پر مبنی ہیں، جن میں آپ کو کلیئر دین کے احکامات ملتے ہیں، دوسری جو ہے وہ زائد ہوتی ہیں اور بہت ناپسندیدہ اور نہایت برا عمل شمار ہوتی ہیں۔ مثلا زائد سنتوں میں جو ان کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے وہ عمل عبادت لکھ لیا جاتا ہے، اور جو ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اگر کسی سے کوئی چھوٹ جائے تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوتا، لیکن مستقل طور پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مثلا کھانے پینے بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اگر ہم کوشش بھی کریں تو ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتے، تو انسان سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرے اور باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شریعت کے جو معاملات ہیں، احکامات ہیں، عبادات ہیں، ان میں آپ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، یعنی اس درجے آپ کی سنت کی، آپ کے طریقے کی اتباع کرنا ہوگی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے اس کے ذمے میں خیانت یعنی بدعہدی نہ کرو۔
یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، یہ مطلب۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سنتوں میں یا دین کے شرعی احکامات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کریں یا کوئی نئی راہ نہ نکالیں اس میں سے، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنے کو ہی اپنے لیے کافی سمجھیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی اور کا حکم نہیں لانا چاہیے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو یہ کہتا ہے اور اس کام میں مجھے فلاں ڈاکٹر نے یہ حکمت بتائی تھی، تو اس طرح کی بات کرنا یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اس نے کہا میں مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ پھر امام مالک نے کہا ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں۔ امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم ایک نئی راہ نکال رہے ہو، اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کی فضیلت میں سبقت لے گئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد جن جن کو آپ نے چھوڑنے کا کہا انہوں نے چھوڑا۔ پھر اسی طرح سنت کی پیروی صرف دینی معاملات میں نہیں ہوتی، دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہمیں آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کا انداز اختیار کرنا زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور انسان کی زندگی بہترین اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ بعض صحابہ تو اس درجے میں آپ کا اتباع کرتے تھے کہ اگر آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تو وہ بھی بٹن کھول لیتے تھے۔ عروہ کہتے ہیں میں نے سردی اور گرمی میں جب بھی معاویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تھے، یعنی آپ کی پیروی میں، حالانکہ یہ بالکل سراسر ایک دنیا کا معاملہ ہے، دین کا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کام کی آپ نے رغبت دلائی اس کو بھی لازم پکڑ لینا چاہیے۔ زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ اسی وجہ سے زید بن خالد جب مسجد جاتے تو مسواک ان کے کانوں پر اس طرح رکھی ہوتی تھی جیسے کاتب کا قلم، اور جب اقامت ہوتی تو وہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک کر لیتے، یعنی ایسے دانتوں میں پھیر لیتے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو تھے، تو آپ کدو میں سے کھانے لگے کیونکہ آپ کو پسند تھا۔ انس کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں کدو آپ کے سامنے کرنے لگ گیا تاکہ آپ اس کو اور کھائیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا جتنا بھی ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو پسند نہ کیا اسے خود بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری جب وہ واپس آتا، یعنی آپ جو کھا لیتے اور باقی واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے وہ کھانا رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے تھے جس جگہ آپ نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا ہوتا تھا، پھر اس جگہ سے وہ خود کھاتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے میں لہسن تھا جس پر آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو ابو ایوب گھبرا گئے اور پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں، لیکن یہ مجھے پسند نہیں۔ تو ابو ایوب کہنے لگے کہ مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے جو آپ کو ناپسند ہے، آئندہ میں بھی یہ نہیں کھاؤں گا۔ پھر اسی طرح جو کام آپ نے کیے صحابہ ان کاموں پر اپنے آپ کو پابند رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اب ہم وہی کریں گے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اسی طرح خواتین گھریلو زندگی میں آپ کی اطاعت کرتی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے جب وہ کھانا پکاتی تو کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھانپ کر رکھ دیتی تھی، یعنی جیسے کو ہم کہتے ہیں نا دم پہ رکھنا، تاکہ اس کی حرارت کی شدت بھی کم ہو جائے، اور فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے، تو میں بھی اسی طرح کرتی ہوں۔ پھر اسی طرح اخلاق میں بھی آپ کا اتباع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ سے محبت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور محبت جو ہے انسان کے لیے اپنے ارادے اور سوچ کو اور اپنے اقوال اور افعال کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے، انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔
ہمیں ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ ہم پر واجب بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں کہ ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں آپ کو مقدم رکھنا چاہیے۔ کسی انسان، کسی فلاسفر، کسی سائنٹسٹ، کسی کو بھی آپ سے آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ کا ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ نبی کو ہم بھیج رہے ہیں جو گواہی بھی دے گا، خوشخبری بھی دے گا اور ڈرانے والا بھی ہوگا، اور تمہیں جواب میں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا، مدد کرنی ہوگی، تعظیم کرنا ہوگا۔ یعنی 3 باتوں کے جواب میں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ کی آواز کے سامنے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی مسجد میں بلند آواز نہ دی جائے، کسی کو دور سے پکار کے اور شور مچا کے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ پر درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ درود بھیجنا ہمارے لیے سفارش کا باعث ہوگا۔ پھر آپ کی سنت کا دفاع کرنا چاہیے، اور آپ کی باتوں کی جو آپ نے بتائی ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ آپ کی خاطر جان اور مال قربان کرنا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہوگا۔ پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت پر جما دے۔ قرآن مجید میں دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائی کہ جو بیمار ہوتے وقت انسان پڑھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا۔ تو ہم سب کو عمومی طور پر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر اور نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جس چیز کا آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسے کر لیں، اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس کو ختم کر دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 2، جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق آپ کی اطاعت کریں۔ جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چلے فوراً مان جائیں، تاخیر نہ کریں، ڈیلے نہ کریں۔ پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی مرضی کو نہ لائیں، یعنی اپنی مرضی کرنا بے ادبی ہے۔ پھر آپ کے حکم پر فوری عمل کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا لاتے تھے، یعنی پہلی آواز پر ہی اٹھ جاتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی حال میں بھی آپ کا اتباع نہ چھوڑیں، مرتے دم تک آپ کی ہدایت پر قائم رہیں۔ اور اسی طرح انبیاء اور صحابہ کرام تو ہمارے سامنے نہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ ان سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اور بعد میں بھی امت میں جیسے امام ائمہ کرام آئے ہیں، فقہاء کرام آئے ہیں، مفسرین آئے ہیں، اور بھی جن جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، جن کی زندگیاں بھی اس کے مطابق تھی، تو ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ اور اس محبت میں صرف زبانی کلامی محبت نہ ہو، بلکہ ان کا ساتھ پانے کے لیے سجدوں کی کثرت بھی کریں۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا، آپ کے وضو کے پانی اور ضروریات کا خیال رکھتا
تو ایک دن آپ نے فرمایا مانگو. میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی سجدوں کی کثرت ہوگی تو میں تمہاری شفاعت کر سکوں گا. پھر اپنے اندر امانت اور سچائی پیدا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق امین مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ تو لغوی معنی ہے. اطاعت کا شرعی معنی ہے. کفوی کہتے ہیں کہ اطاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لانا چاہیے، چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جانا چاہیے، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو. ابن عربی کہتے ہیں حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے، جیسا کہ نافرمانی اطاعت کے برعکس ہے، اور نافرمانی سے مراد حکم کی مخالفت کرنا ہے، یعنی کسی کا حکم ماننا دراصل اس کی اطاعت کرنا ہے. تو اطاعت کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے. ظاہری طور پر اطاعت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بجا لانا، اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہونا ہے. یعنی صرف انسان مشین کی طرح ظاہری کام نہ کرتا رہے، بلکہ جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے اس کو خوش دلی سے بجا لائے، محبت سے کرے، اور اس شخص کی بات پر راضی ہو جانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دے. یعنی اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے، کوئی اللہ کی بات سنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے تو اس کو دل سے قبول بھی کر لے. اطاعت میں سب سے پہلے توحید آتی ہے. توحید کی تعریف یوں ہے فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ إِلَٰهَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَأَوَّلُ الْمُوَحِّدِينَ لِلرَّبِّ الْخَاضِعِينَ الْمُطِيعِينَ لَهُ وَحْدَهُ. یہ لسان العرب میں تعریف کی گئی ہے. میں تمام مخلوقات کے الہ کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، وہ الہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ وہ جنم دیا گیا، اور میں سب سے پہلا ہوں ان لوگوں میں سے جو رب کی توحید کو مانتے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں اور اکیلے اسی کے لیے مطیع ہیں. تو گویا اللہ کو ایک ماننا یہ اطاعت پر دلالت کرتا ہے. پھر اسلام کا معنی بھی اطاعت پر دلالت کرتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا مطلب ہے ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں اور فرما بردار ہیں. تیسرا معنی قنوت میں بھی آتا ہے، فرما برداری کرنا. مجاہد کہتے ہیں کُلٌّ لَهُ قانتون، یعنی سب اس کے اطاعت گزار ہیں. پھر اسی طرح الانقیاد والاتباع، مطیع ہو جانا اور پیروی کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی تم اللہ کے اطاعت گزار ہو، اللہ کے احکام مانتے ہو. پھر دین کا معنی بھی اطاعت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ابو جعفر الطبری کہتے ہیں کہ اس مقام پر الدین سے مراد اطاعت اور ذلت ہے. پھر نمبر 6 ہے اخبات، عاجزی کرنا. وبشر المخبتین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس کی شان بلند ہے وہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. تو مخبتین کون ہے؟ جو فرما برداری کرنے والے ہیں، اس کی عبودیت کو تسلیم کرنے والے ہیں اور توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. پھر طاعت کا معنی تسخیر بھی ہے، کسی کو مسخر کرنا، تابع کرنا. اور 8واں معنی التنسک ہے، یعنی عبادت کرنا. واسجد واقترب میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو جانا. اسلام جس کو ہم اپنے دین کے طور پر مانتے ہیں، یہ ہے ہی مکمل اطاعت کا نام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو، یعنی دل و جان سے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے. یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر مومن کیا کرتا ہے؟ جھک جاتا ہے اور وہ کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. وہ بندوں کی باتوں کے مقابلے میں اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی مطیع ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، خوشی اور ناخوشی، اسی کا فرما بردار ہے. فرشتے بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورۃ التحریم میں آتا ہے
اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ النحل میں، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب جو ان کے اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور پھر اطاعت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ ایمان والوں کا قول کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی حکم ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم مان گئے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے سورۃ النور میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی چوائس ہے کہ تم مانتے ہو تو مانو، نہیں تو نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا حکم آنے کے بعد نہیں مانتا تو وہاں بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسا کرنا انسان کے حق میں بہت ہی نقصان دہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں تو ان کے حل کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے میں ہی رجوع کرنے میں خیر ہے۔ پھر اسی طرح گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا بہت ضروری ہے، یعنی مراد ہے کتاب اللہ اور سنت نبی ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خوشی میں، تنگی میں، کشادگی میں، ناگواری میں، کسی بھی صورت میں ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرما برداری میں استعمال کرے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور یاد رکھیے اطاعت کے انسان کو بہت فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فائدے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اوپر پھر اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کیونکہ ہدایت کا معیار قرآن مجید میں یہی رکھا گیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اسی طرح اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ پھر اسی طرح اللہ کی محبت ملتی ہے جب انسان رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پھر پل صراط پر نور اس کو ملے گا جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے گا اور ان کی اطاعت کرے گا۔
اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا فائدہ ہے اور نافرمانی کے نقصانات ہیں۔ ایک جگہ پر اسے کفر سے بھی تعبیر کیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ منہ موڑنا، اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرنا گمراہی کا باعث ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو ہے یہ فتنوں اور عذاب کا باعث ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر وعید بھی آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو آپ کے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے وہ آپ میں سے نہیں۔ فرمایا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ تو آپ دیکھیے کہ سنتیں جو ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت موقدہ ہے اور ایک غیر موقدہ ہے۔ یہ صرف نماز میں نہیں باقی زندگی میں بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن سنتوں کی بہت تاکید نہیں کی گئی ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور جو جتنا زیادہ سنت کا پیروکار ہوگا اس کو اتنا زیادہ پھر تقرب ملے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی آپ اس کو اپنے سے الگ کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ ایک دعا جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا، جن سے تو خوش ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن سے رب کریم راضی ہے اور وہ اس کے انعام کے مستحق ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 سے ملتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ خوش قسمت لوگ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء اور نیک لوگ ہوں گے، اور یہ بہترین ساتھی ہیں، بہترین دوست ہیں۔ جب ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ان پر رشک کرتے ہیں، اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، قیامت کے دن ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ ملے۔ تو اس کے لیے یہ آیت اتاری گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، شرط لگا دی گئی کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ چاہیے تو پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو ماننا ہوگا، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رکنا ہوگا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، دنیا کے بھی اور دین کے بھی، لیکن بہت سارے کام انسان بغیر کسی نیت اور ارادے کے کرتا چلا جاتا ہے، یا بعض اوقات
मरगूबात दुनिया के लिए कर रहा होता है, ऐसा करना इताअत नहीं कहलाता। इताअत के लिए नियत और इरादा जरूरी है कि ये काम मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। तो वो शख्स जो इस बात की ख्वाहिश रखता हो कि क़यामत के दिन नेक लोगों में उठाया जाए, तो उसे फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना होगी, अपने मामलात को अल्लाह की रजा के ताबे करना होगा। अगर देखा जाए तो सारी कायनात अल्लाह की ताबेदार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुकर्रर करदा कानून की मातहती में हर कोई चल रहा है। सूरज हो, सितारे हों, सैयारे हों, दरख्त हों, मौसम हो, हवाएं हों, बादल हों, बारिशें हों, ये सब कुछ अल्लाह की इताअत के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो एक बंदा मोमिन के लिए जरूरी है कि उसकी सोच, उसकी ख्वाहिश, उसके जज्बात, उसकी दिलचस्पियां, उसके ताल्लुकात, उसकी मोहब्बत और नफरत सब के सब अल्लाह की इताअत में रंग जाएं। हम अल्लाह के बंदे हैं, किसी और के नहीं। तो बंदगी का तकाजा ये है कि हम अल्लाह की फिर हर बात माने और अल्लाह को खुश करने के लिए माने, और फिर सिर्फ अल्लाह ही की नहीं बल्कि इस आयत में जो शर्त लगाई गई वो है वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करे और रसूल की करे। यानी अल्लाह की इताअत करना मुमकिन नहीं जब तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत न की जाए। हकीकत यह है कि अल्लाह ने इंसान को अकल दी है जिसकी बिना पर वो जाहिरी बातों को खूब समझता है, लेकिन बहुत सी बातें जानने के लिए, उनकी हकीकत तक पहुंचने के लिए, उनकी हिकमत जानने के लिए सिर्फ जाहिरी या दुनिया का इल्म काफी नहीं होता। उसके लिए अल्लाह के पैगंबरों की